بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے، جو بانی چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں، انہوں نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ آج دیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کچھ محرکات بھی ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت کا نقشہ ہے اس کو پورے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کے لیے الگ قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے الگ قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو صحافی اڈیالہ جیل میں گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلی سماعت پہ کچھ باتیں کی تھیں، وہ جو باتیں انہوں نے کی اس کے بعد بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کا رد عمل آیا ہے، اور عدالت کے اندر چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا کے ایس او پیز بھی بدل دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا۔ کمرہ عدالت میں 3 شیشے اور لکڑی کی دیواریں جن کی اونچائی 9 فٹ ہے وہ کر دی گئی۔ میڈیا باکس میں کوریج کے لیے نئے ایس او پیز کا حکم نامہ چپکا دیا گیا ہے۔ ایس او پیز کے مطابق میڈیا عمران خان سے اور وکلا سے کمرہ عدالت میں سوال نہیں کر سکے گا۔ ایس او پیز کے مطابق سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان پر دوبارہ جیل داخلے پر پابندی ہوگی۔ میڈیا باکس میں کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ ہوا ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس سے پہلے جو لوگ عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے گئے تھے، کل انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پہ بھی شیشے لگ گئے ہیں، کچھ بلب ایسا لگ گیا جس میں ان کو شک ہے کہ اس میں آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، کچھ خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کر رہے ہیں، پاکستان کے باہر سے زیادہ رولا پڑا ہوا تھا، پاکستان کے اندر سے بھی کچھ صحافی ہیں وہ رولا ڈال رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو دوسری طرف یہ مناظر ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر مزید سختی کی جا رہی ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل آنا آبویس تھا، کیونکہ جو بھی عمران خان کو جانتا ہے اس کو آئیڈیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، اور وہ کسی بھی اگریسو اپروچ کو کاؤنٹر اگریشن کے ساتھ اس کے اوپر آتے ہیں واپس۔ تو عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ عمران خان نے کہا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، بہاول نگر میں طاقتور نے پھینٹی بھی لگائی اور معافی بھی منگوائی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنوا دی گئی ہیں۔ بہاول نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹی لگائی گئی۔ اس کے بعد وائسرائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور نے پھینٹی بھی لگائی اور معافی بھی منگوائی، یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے، اور ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دی جاتی ہے۔ ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے، اور بہاول نگر واقعہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی، اور نہ جمہوریت کی۔ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم ایف کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی، تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا، سرمایہ کاری نہ آنے سے قرض اور غربت بڑھے گی۔ جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی ہے۔ بہاول نگر واقعہ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے الزام عائد کیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر میری زوجہ کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہیں۔ اگر میری بیوی بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، اور بھی بڑی سخت باتیں انہوں نے عمران خان صاحب نے کی ہیں، لیکن کیونکہ میں نے احتیاط بھی کرنی ہے ناظرین، اور وہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے پھر بندہ بات ہی نہ کر سکے۔ پاکستان میں تو یہ حالات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایکسپریس نیوز نے اس کو چھاپا ہے، وہاں سے پڑھ کے میں نے پوری خبر آپ کو سنائی ہے۔ کچھ اور جگہوں پہ اس سے تھوڑا آگے نکل گئے ہیں، کچھ پیچھے نکل گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کے اوپر الزام لگایا ہے، اور فوجی قیادت کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں نہیں چھوڑوں گا، اور عمران خان صاحب نے صاف کہا کہ میری اہلیہ پہلے بیمار نہیں ہوئی کبھی، اتنے سالوں سے میری ان کے ساتھ شادی ہے، یہ ابھی گزشتہ 4 ہفتوں سے بیمار ہو رہی ہیں، اور ان کا پراپر چیک اپ بھی نہیں کروایا جا رہا، جو ٹیسٹ ریکمینڈڈ ہیں وہ نہیں کروائے جا رہے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے کہا۔ بیرسٹر گور نے بھی یہی لائن ٹو کی باہر آ کے، انہوں نے کہا اس وقت ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ راولپنڈی میں انہوں نے میڈیا سے بات کی،
اور انہوں نے یہی بتایا کہ جنگل کا قانون ہے اور نئے شیشے لگوائے گئے ہیں, دیواریں اونچی کروائی گئی ہیں, شیڈز لگوائے گئے ہیں, دروازوں کو تالے لگے تھے اور میڈیا کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. جس طرح کل ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی وہ بھی ایک عجیبی چیز ہے. تو یہ القادر والے کیس کے اندر گئے ہوئے تھے سارے. تو سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ اگر ڈیل ہو رہی ہو کسی کی تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. ڈیل ہو رہی ہو تو پھر پلیٹلیٹس نیچے جاتے ہیں, بندہ پاکستان سے باہر جاتا ہے, جیسے میاں نواز شریف صاحب گئے تھے. اب میاں نواز شریف صاحب ایک نئے بیانیے کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ ہو چکے ہیں. اس کے اوپر میں نے پورا اپنے ایک سورس سے بات کر کے پراپر ایک ویلاگ ریکارڈ کیا ہے, وہ آپ کو ہم بہت جلد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے اس کی ریکارڈنگ کر لی ہے اور میں صرف ایک دو چیزیں کنفرم کر لوں, پھر وہ ویلاگ ہم آپ کے لیے پیش کر دیں گے. اس میں وہ ساری کہانی ہے جو میاں صاحب نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر طے کیا اور کیوں وہ یہ نیا بیانیہ بنا رہے ہیں, اور اس کو عمران خان کیسے کاؤنٹر کرے گا یہ بھی میں نے وہاں سے چیک کروایا ہے. تو عمران خان نے بھی اس پہ اپنی ایک حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. وہ سارا ویلاگ آپ کو تھوڑی دیر میں, یہ ویلاگ آپ سنیں گے شاید اس کے بعد یا اس اگلے ویلاگ کے بعد آپ کو وہ انفارمیشن مل جائے گی. نواز شریف صاحب کو کلین چٹ ایک اور مل گئی ہے اور نواز شریف صاحب جیسے دباؤ بڑھاتے ہیں انہیں ویسے ویسے انصاف ملتا ہے. ویسے ان کو تو ایئرپورٹ پہ بھی انصاف ملتا ہے, پاکستان کے باہر ہوتے ہیں وہاں بھی ملتا ہے, گھر کے اندر ہوتے ہیں وہاں بھی انصاف ملتا ہے. تو انصاف کے لیے ان کو تو کوئی چکر چکر لگانے نہیں پڑتے. تو میاں صاحب کو جو انصاف ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر کیس تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ میں سے گاڑیاں نکلوائی ہیں. توشہ خانہ کا یہ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ توشہ خانہ سے لے سکتے ہیں, گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں لے سکتے. وہ آپ کو توشہ خانہ میں جمع کروانی ہوتی ہے, پھر آپ اس گاڑی کو واپس توشہ خانہ سے نہیں خرید سکتے. وہ گاڑی سرکاری پول میں چلی جاتی ہے اور توشہ خانہ میں اس گاڑی کو بیچنے کا اختیار موجود نہیں ہے. تو میاں نواز شریف نے خرید لی تھی کیونکہ وہ رول ریلیکس کر دیا تھا اس وقت. یوسف رضا گیلانی نے کوئی چکر چلایا تھا, زرداری صاحب کو بھی دی تھی. ان کے اپنے اوپر بھی کیس ہے اور نواز شریف کے اوپر بھی کیس ہے. پیش رفت یہ ہو گئی ہے کہ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ریفرنس سے بری کرنے کی استدعا کر دی ہے. نیب نے یہ آگے کہہ دیا کہ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا جائے, کیس ہی نہیں بنانا, نواز شریف کے اوپر کیس چلانا ہی نہیں. اب نیب نے یہی کہنا ہے, نیب تو بدل گیا سارا کا سارا. سچویشن اسی طرف جاری ہے جیسا کہ لگ رہا تھا. پنجاب کھڑا ہو گیا ہے, یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے. اب تک جب سے لے کر عمران خان صاحب کی تحریک چل رہی ہے, پنجاب صرف تب تک کھڑا تھا جب تک عمران خان صاحب باہر تھے. پنجاب میں کوئی کمپین نہیں ہو سکی, پنجاب کے اندر لوگ نکل نہیں سکے. صرف ایک موقع ہے جب پنجاب نے اس فسطائیت کو شکست دی اور وہ موقع تھا 8 فروری کا, جب لوگوں نے خاموشی سے آ کر ووٹ ڈالنا تھا. تب پہلی مرتبہ ساری دنیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ پنجاب کے اندر سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں, لیکن پنجاب کے لوگ نکل نہیں پا رہے. فسطائیت اور جبر اتنا زیادہ ہے اور پنجاب کی پولیس کو ایسے بروٹلی استعمال کیا جاتا ہے, لوگوں کے خلاف پٹوار خانہ استعمال کیا جاتا ہے, کینٹ کچہری استعمال کی جاتی ہے, دباؤ استعمال کیا جاتا ہے, بدماشی کی جاتی ہے. تو پنجاب میں لوگوں کا نکلنا مشکل تھا. پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, خوف بھی پھیلایا گیا. تو پنجاب کے اوپر سارا فوکس تھا کہ پنجاب کو نہیں نکلنا چاہیے, لیکن پنجاب کھڑا ہو گیا ہے, پنجاب نے انگڑائی لی ہے. عمران خان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے ٹاؤٹوں کو ساتھ ملا کے پوری کوشش کر کے عالمی سپورٹ لے کر بھی عمران خان کے ہاتھ سے اپنا گریبان نہیں چھڑوا پا رہی. اور پاکستانی عوام نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دبوچا ہوا ہے. اب کبھی وہ آئینی ترمیم کرتے ہیں, کبھی وہ کچھ اور کرتے ہیں, کبھی خون بہا دیتے ہیں, لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. لیڈر کو جیل میں ڈال کر 2.25 سال تک نہ اس کی تصویر باہر آنے دی, نہ اس کی ویڈیو نہ آڈیو باہر آنے دی. یہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ. لیکن یہ خود بہت بری طرح پھنس گئی ہے, بہت بری طرح جکڑی گئی ہے. لیکن ٹاؤٹ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جھٹکا لگنے لگا ہے, تو عمران خان کو جھٹکا لگنے لگا, تو پاکستانی قوم کو جھٹکا لگنے لگا ہے. جھٹکا تو ایکچولی پاکستانی قوم کو ہی لگ رہا ہے. قوم ووٹ ڈالتی ہے, ادھر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ ان کو اقتدار میں لے آتی ہے. قوم فیصلہ کرتی ہے یہ والا, اسٹیبلشمنٹ الٹا کام کرتی ہے وہ والا. عوام سے ہی تنخواہیں لیتے ہیں, یعنی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. اور ایک دن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ عوام ان کے گلے پڑ جائے گی. یہ ہوگا, ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے. میرا یہ ایمان ہے, مجھے اس بات کا پتہ ہے, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہے. یہ صرف اس ہونے کو ٹال سکتے ہیں, لمبا کر سکتے ہیں, اس میں تاخیر لا سکتے ہیں, لیکن اس کو روک نہیں سکتے. عوام نے ان کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. یہ آج نہیں تو کل ہوگا. عوام نے جو پہلی وارننگ جاری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے کے اوپر عوام نے لکھ دیا ہے پکی سیاہی کے ساتھ شکست, تو یہ عوام کی جانب سے پہلی وارننگ تھی. ایک آدھی اور وارننگ دے کے عوام ان کے گلے پڑ جائے گی, یہ اب دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری جانب ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے.
یعنی ریاستی اداروں کے منہ کو خون لگ چکا ہے. مینا خان افریدی نے جو بات کی، دیکھیں وہ ٹاؤٹ نے کہا جی جھٹکا لگے گا خیبر پختونخوا کو، الٹا خیبر پختونخوا سے ہی اسٹیبلشمنٹ کو جھٹکے لگ رہے ہیں. جب سے انہوں نے جرگے کی بات کی ہے تو میری اطلاع کے مطابق جن رہنماؤں سے سہیل افریدی نے بات کی، ان رہنماؤں پہ شدید دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ نے سہیل افریدی کی جانب سے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی جرگے کے لیے کال کریں گے، آپ نے اس میں نہیں جانا. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے. فضل الرحمان تھا، ایمل ولی خان تھا، باقی لوگ تھے جو اپوزیشن کے، سراج الحق وغیرہ، جن سے رابطہ کیا گیا، ان لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کی پارٹیوں پر اور ان لوگوں پر کہ آپ نے کوآپریٹ نہیں کرنا. اگر نمائندگی کرنی ہے تو گول مول قسم کی کرنی ہے. آپ نے اس جرگے کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ کوشش کی جائے گی کیونکہ یہ جرگہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سہیل افریدی بلا وجہ جا رہا ہے بار بار اڈیالہ جیل. یہ گنتی پوری کر رہا ہے اور یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھتا جائے گا کہ دیکھیں میں ایک دفعہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا، 4 دفعہ آیا، 5 دفعہ آیا، میں 10 مرتبہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، آپ نے مجھے نہیں ملایا. اب مجھے عدالت انصاف نہیں دے رہی، مجھے یہ نظام انصاف نہیں دے رہا، میرا قانونی اور آئینی حق مجھے نہیں دیا جا رہا، لہذا اب میں عوامی طاقت کے ساتھ آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو قانون کی بات سمجھ نہیں آتی. یہ جواز خود سہیل افریدی کے لیے پیدا کر رہی ہے یہ ریاست، اور وہ بڑی خاموشی سے اس جواز کو پیدا ہونے دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر پہنچایا، میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس ویلاگ کو ختم کریں گے کیونکہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ مزید انفارمیشنز ہیں بہت ساری. میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا نیکسٹ ویلاگ میں، لیکن ابھی آپ یہ لیں کہ عمران خان صاحب نے 5 پیغامات جیل سے باہر بھیجے ہیں. اچھا جی، کیسوں کے متعلق عمران خان صاحب کا پیغام یہ کہ توشہ خانہ 2 کا پچھلے ہفتے جو گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا اور پچھلے ہفتے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو گواہ تھا اس کو 7 سال تک سزا ملنی چاہیے تھی. یہ پورا کیس جس کی گواہی پر مبنی تھا، وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا تو جج صاحب نے وہ کیس ختم ہی نہیں کیا. 2 کیس ہیں نا عمران خان پہ، ایک القادر والا اور ایک توشہ خانہ 2 والا. اب جو توشہ خانہ 2 کی درگت بن گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد تو سزا نہیں ہو سکتی عمران خان کو، لیکن جج اگر سزا دے دے گا تو اس کی مرضی ہے. عمران خان کو پہلے کون سی سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ ہائی کورٹ میں جا کے ساری کی ساری اڑ گئی، چاہے وہ کیس ہو سائفر والا چاہے کوئی اور ہو، سارے اڑ گئے. لہذا عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوئی تو ناانصافی ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پھر ہو جائے گی. اور القادر میں عمران خان صاحب کا کیس ڈوگر صاحب اس لیے نہیں لگا رہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں. لہذا پہلے توشہ خانہ میں سزا، پھر القادر کے اندر ضمانت، یہ ہوگا. تیسرا پیغام عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے لیے دیا. جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب، آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے، آپ نے لمبا عرصہ آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا کچھ کر دیا ہے. آپ نے سب سے پہلے، مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی، پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا، آپ نے سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا. مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا، اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے. لوگ مشرف کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے کیونکہ وہ ان 2 پارٹیوں کے سربراہوں کا احتساب کر رہا تھا. اس مینڈیٹ پر مشرف صاحب آئے تھے، اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. اس وقت آپ نے انہی سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا ہے. پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس دوران آپ نے لوگوں پر جو ظلم کیا. دوسرا، آپ نے اخلاقیات آپ مزید آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے گئے اخلاقیات بھی. 26ویں ترمیم میں آپ نے ججز کی آزادی چھین کر اس محکمے کو، یعنی اس کو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ آپ نے بنا دیا. اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. کئی ججز جو رول آف لا اور اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو ججز اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو انصاف دینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، جنہوں نے ان حالات میں رول آف لا کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ اس وقت بڑے مشکل، بڑے دباؤ اور بڑے ظلم کے حالات ہیں، اس کے باوجود کہ وہ کھڑے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ججز جو عاصم لا کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بے ضمیر ججز جنہوں نے عاصم لا کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، اس وقت وہ یاد رکھیں کہ نہ ان کو تاریخ اور نہ ہی ان کو پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی. کہ دیکھیں، یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے،
اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, یہی آپ کی آواز ہے. ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے, اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے. یعنی عوام کو کہا کہ آپ کو اگر کھڑے نہ ہوئے تو پھر آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. تو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے کھڑے ہونا ہے, آپ نے نکلنا ہے. پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں, یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے. اس کو کامیاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور سب نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے. اور ان کے پیچھے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی. آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن جتنا بھی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا آپ کو مزید دبانے لگتے ہیں اور ظلم بڑھتا جاتا ہے. آپ ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, بشرا بی بی, عمران خان اور باقی قیدی, بلکہ ایک قیدی قاسم کھوکھر کو وقت پر علاج نہیں دیا گیا اور وہ جیل میں شہید ہو گیا. بے گناہ انسان جیل کے اندر جان سے گیا. تو اس لیے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے خاص ہدایت دی ہے, یہ پیغام بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو, آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا. ہاں, اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو جیل کے اندر آ کر مجھ سے بات کرے.